کہ آقا علیہ السلام ام ایمن ایک صحابیہ ہیں اور برکتہ ایک صحابیہ ہیں. دو مختلف روایتیں جمع کر کے جلدی جلدی سن لیجئے. قاضی ایاز شفا میں، امام حاکم مستدرک میں، امام قسطلانی الموحب الدنیا میں، جب آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی تو آپ بستر پہ آرام فرماتے اور آپ نے بول مبارک کرنے کے لیے اپنے بستر کے ساتھ ایک بوتل رکھی ہوتی تھی جس میں آقا علیہ السلام بول مبارک کرتے تھے، پیشاب مبارک. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رات کو سوئی ہوئی تھی، رات کو مجھے پیاس ستائی، پیاس نے ستایا، پیاس کی شدت اتنی بڑی، میں اٹھی اور آقا علیہ السلام کے پاس جو بوتل ہوتی تھی میں نے اس کو پکڑا اور اس میں جو پانی تھا اس کی مہک اتنی تھی، خوشبو اتنی تھی کہ عنبر اور کستوری کی تھی اور میں نے وہ پی لیا. صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ رات کو پیاس لگی تھی اور میں نے وہ پی لیا. اچھا بہت لطیف بات کرنے لگا ہوں، اگر ہمارا کوئی پیشاب ہے، اگر وہ کسی بوتل میں پڑا ہے، اس میں بدبو آئے گی کہ خوشبو آئے گی؟ کوئی بتائیے نا. بدبو آئے گی. کسی کو شک کے طور پر بھی، مغالطے کے طور پر بھی، غلطی کے طور پر بھی انسان نہیں پی سکتا. کیوں؟ جب وہ قریب کرے گا تو بدبو آئے گی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے آقا علیہ السلام کا بول مبارک پی لیا تو آپ روایت کرتی ہیں خدا کی قسم اس میں خوشبو کے ہنڈے آ رہے تھے، مہک آ رہی تھی. ارے کستوری اور امبرین کی خوشبو کیا ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے وہ پی لیا تو میرے آقا نے فرمایا ام ایمن اب قیامت تک تجھے پیٹ کی بیماری کبھی نہیں ہوگی. کیوں؟ انفس ہے. ارے میرے مصطفیٰ کا ظاہر بھی انفس ہے، میرے مصطفیٰ کا باطن بھی انفس ہے. اس وقت کی کمی کے ساتھ ابھی تو اگر میں 100 درجے کروں نا تو 1 درجے کا 100واں حصہ بھی بیان نہیں کیا اللہ کے فضل سے. اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی نظر کرم ابھی 1 حصہ بھی بیان نہیں ہوا. زندگی رہی تو بیان ہوتے رہیں گے. پیغام بھی کر سکتا ہوں. تو دوستو حد نہ لیا کرو، خطابات سے حد نہ لیا کرو، واہ نہ کیا کرو، بدلنے کی کوشش کرو. ارے مصطفیٰ کا عاشق وہ ہے جو یہ تو نعرہ لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ارے یہ بھی نعرہ لگاؤ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے. ارے دوستو اپنے احوال سنبھالو، اپنے اخلاق سنبھالو اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور حقوق جو ہوتے ہیں وہ صرف مادی اور حصی نہیں ہوتے، حقوق فکری بھی ہوتے ہیں. اپنے فکر میں، اپنی سوچوں میں، اپنے تخیلات میں انقلاب کرنا. اسی طرح ریاستہ کی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم ظلم دیکھتے ہو، اگر تمہیں ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھوں میں قوت نہیں تو زبان سے روکو. اگر زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو اور جان لو کہ دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان. آج آپ کے ملک پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. دہشت گردی کا بازار عروج میں. ارے کوئی شخص نہ اپنے گھر میں سلامت ہے، نہ اپنے روزگار میں سلامت ہے، نہ مسجد میں سلامت ہے، نہ امام بارگاہ میں سلامت ہے، نہ مندر میں سلامت ہے. سلامتی کے کام کو تر چکے ہیں ہم. اب کہ اسلام کہتے ہی اسے ہیں جو سلامتی والا. ہم نے اسلام کے تشخص کو مسخ کر دیا ہے. جو اسلام کا اصل ہے تھی، جو اس کا سراپا تھا، جو اس کا پیکٹ تھا، وہ ہم نے مسخ کر دیا. ارے ہم دوسروں پر ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، ہم اپنے آپ پہ نہیں لیتے. ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کے ممبر پہ ڈال دیتے ہیں. ارے ہم اگر ہر فرد اگر اپنی اصلاح کر لے، اگر اپنا محاسبہ کر لے تو کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے قلب میں، اپنے سینے میں حضور کی محبت نہیں کرتے. اور ساتھ دو اس تحریک کا، ساتھ دو اس نظام کا
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے عملی کام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نام لینے والے تو بڑے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تحریک منہاج القرآن میں آؤ، ارے پہلے پرکھو، بے شمار باتیں ہیں، بے شمار NGOs ہیں، ارے دیکھو کون سی جماعت اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی اقامت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے نظام کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ اور اگر آپ کو تحریک منہاج القرآن کی نظر آئے تو پھر اس کے دستوں بازو بن جاؤ۔ اسی طرح یہ مت سمجھو کہ ہمارے 1 2 یا 3 4 ہزار آدمیوں سے انقلاب تو نہیں آئے گا، یہ بالکل اس وقت کی بات ہے، بہت آخری بات کر رہا ہوں، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش میں ڈالنے کے لیے وہ آگ بھڑکائی، وہ چکھا بھڑکائی تھی، تو ایک بلبل اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہی تھی۔ حقائق ہے لیکن سبق آموز ہے۔ راستے میں سے کرکٹ اور اسے کہتی ہے کہ اے بلبل کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میں آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کرکٹ کہتی ہے تیرے ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ ارے وہ بلبل کہتی ہے میں جانتی ہوں، مجھے سمجھ ہے، فہم ہے، ادراک ہے کہ میرے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن روز محشر جب نامے اعمال کھولے جائیں گے تو میں آگ بجھانے والوں میں اٹھنی چاہتی ہوں، آگ لگانے والوں میں۔ ارے آپ کی دعوت سے، آپ کی شمولیت سے، آپ کی رفاقت سے اگر انقلاب نہیں آتا تو آپ اپنے ضمیر میں کہ مولا تو نے زندگی دی جتنی بھی دی، ہم تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں، تیرے اور تیرے رسول کے دیے ہوئے نظام کی امان سلامت کے لیے سگودو۔ اور حضور شیخ الاسلام جیسے مجھ سے پہلے میرے بھائی نے تعارف کروایا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خدا کی قسم یہ تو بالکل انہوں نے ایک گوشے پہ بھی بات نہیں کی۔ ارے جس نہج پہ، جس طریق میں میرے قید کا ذکر کرو، ارے 25 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، کیا تھا؟ اہل سنت میں ہم لوگ قصے کہانیوں والے صبر ہوتے تھے، کوئی قرآن کی بات کرنے والا نہیں تھا، حدیث کی زبان میں بات کرنے والا نہیں تھا، ہم کو ان پڑھ اور جہل دوسرے ساتھ کے تھے قرآن و حدیث پر۔ اور حضور شیخ الاسلام نے ہر طریق پر، ہر نہج پر، ہر ڈائمنشن پر اور افضل اسلام کی ذات پر ہونے والے ہر قسم کی اعتراضات کا اس طرح قرآن اور حدیث سے ان کا منہ بند کر دیا ہے کہ روح صحیح پر ہے کوئی شخص جو مقام مصطفیٰ پہ اب کوئی بات کر دی۔ لوگ آقا کے نور و بشر پر جگڑتے تھے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب انہی کی عطا۔ لوگ آقا کے علم غیب پر جگڑتے تھے، ارے عقیدہ علم غیب پر جانے کے بعد نکل اس فتنے کا کلا کما۔ لوگ کہتے تھے روز محشر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، عمل اپنے اپنے کام آئیں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے عقیدہ توسل اور عقیدہ شفاعت کے، قرآن اور حدیث کے استدلال سے آقا علیہ السلام کا عقیدہ شفاعت بھی ثابت کر دیا، عقیدہ توسل بھی۔ ارے لوگ ربط دعوت کو کاٹنے میں لگے ہوئے تھے اور روحی تحریک کی بات کرتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام نے کتاب التوحید جو 2 جلدوں پر اور بہت بڑی ذخیر کتاب ہے اور ثابت کر دیا کہ عقیدہ توحید بھی وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے دروازے سے ہوتا ہوا۔ اور یہ عرفان القرآن ترجمہ اس صدی کا، اس دور کا سب سے اعلیٰ سائنسی ترجمہ۔ جس طرح کی صدی ہوتی ہے، پچھلی صدی میں چلے جائیں تو زمانہ اتنا فارورڈ نہیں تھا، اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اس سے پچھلی میں اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اور اللہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة يجددها لا دینها۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا کرتا رہتا ہے جو اس صدی کے تقاضوں کے مطابق میرے دین کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ امام بریلی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسنٹلی پچھلی صدی کے مجدد گزرے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ اس وقت کی ضروریات میں سے تھا۔ آج زمانہ فارورڈ ہو چکا ہے، تیز ہو چکا ہے۔ آج کا جو ترجمہ عرفان القرآن ہے یہ آج کے آپ کے سب سے اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ زندہ رکھے تو حضور کی محبت پر اور موت دے تو حضور کی محبت پر. فما علیہ الا البلاغ المبین.